میں چاہتا ہوں کہ ایک عاشق رسول مقبول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام ابو عبداللہ محمد شرف الدین بصیری قدس سرہ العزیز کے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار معراج شریف کے حوالے سے پیش کر دوں. آپ سنیں گے اور میرے ساتھ پڑھیں گے بھی نا انشاءاللہ؟ تو پھر آپ پڑھیں محبت سے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا جتنا بلند آواز سے آپ پڑھیں گے نا تو اتنا مجھے بھی لطف آئے گا اور انشاءاللہ اس قدر میں بھی محبت سے سناؤں گا. مولا یا صلی سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلام مولاي صل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رات میں سیر فرمائی کہاں سے کہاں تک؟ من حرم الی حرم، حرم مکہ سے حرم بیت المقدس تک. کیسے سیر فرمائی؟ جیسے چاند سیاہی میں اندھیری رات میں سیر کرتا ہے، محبوب آپ نے اس طرح سیر فرمائی. سبحان اللہ. اور پھر بیت المقدس سے آگے کیا ہوا؟ اب اگر میں اس کی تشریح کروں گا تو یہ دن بھی گزر جائے گا ایک ایک شعر کی، اور اس پر میری تقاریر بھی ہیں. ان چند اشعار پر 2-4 اشعار پر 2-2.5 گھنٹے کی تقریر ہے الحمدللہ، کافی پہلے کی ہے. بہرحال عرض کرتے ہیں وَبِتَّ تَرْقَىٰ إِلَىٰ أَن نِلْتَ مَنزِلَةً مِّن قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ. بلند آواز سے اور زور سے. اے سیاح لا مکان، اے قاب قوسین فتح اللہ کا قربانی والے محبوب، آپ رات میں چڑھے، یہاں تک چڑھے کہ اس منزل پر پہنچے جس منزل تک انسان و ملک اور فرشتہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور نہ اس منزل تک پہنچنے کی کوئی آرزو کر سکتا ہے. محبوبہ آپ اس مقام تک پہنچے. یار اتنا دھیرا ڈالو سبحان اللہ. جتنا عشق سے امام بصیری نے پڑھا ہے کم از کم کچھ تو اس کا حق ادا کر لیں. کہہ دو سبحان اللہ. اور پھر کیا ہوا راستے میں بیت المقدس میں کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں وَقَدَّمَتْ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَقْدِيمَ مَخْدُومٍ عَلَى خَدَمِ مَوْلَايَ صَلِّ محبوب اس مقام پر پہنچ کر بیت المقدس میں پہنچ کر
तमाम अंबिया और मुरसलीन ने हुजूर को आगे करके अपना इमाम बना लिया। कैसे इमाम बनाया? बुसैरी के अल्फाज में, तकदीम मखदूमिन अला खदमी, महबूब ऐसा इमाम बनाया जैसे खादिमों के आगे मखदूम होता है। और फिर महबूब और इस मंजिल में क्या हुआ? अर्ज करते हैं वंत तख्तरीक़ुस सबअति बाक़िहिम फी मौक़िबिन कुन्त फीही साहिबल आलमी मौलाया ऐ सय्याह ला मकान, ऐ साहिब ताजो मेराज महबूब, आपने हफ्त समावात, हफ्त तबकात समावी को चा किया मलाइका के लश्कर के साथ और उन सवारों के जुलूस में जो आपके हमरा था, और आप उस लश्कर के सरदार थे। आपको पता है मैंने 3-4 जुमे नहीं पढ़ाए हैं, मेरी सेहत तबीयत साथ नहीं दे रही, लेकिन इंशाअल्लाह मेरे आका की मेराज शरीफ के बयान की बरकत से और कसीदा बुर्दा शरीफ की बरकत से इंशाअल्लाह मुझे भी लुत्फ़ आएगा, आपको भी लुत्फ़ आएगा। अल्लाह अल्लाह अर्ज करते हैं हत्ता इज़ा लम तदशा वल्ली मुस्तबिक़न मिनद्दुनु विवला मरक़ल्ली मुस्तनिमी मौलाया हुजूर कहाँ तक करीब हुए? सुना बुसैरी से लोग बातें करते हैं, कैसे गए, कहाँ तक गए, किस तरह गए और कैसे हो सकता, कैसे मुमकिन है। सुना आशिक़ रसूल से, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप तो वहां तक चढ़े कि जहां तक किसी चढ़ने बढ़ने वाले को मौका बुलंद होने और चढ़ने का बाकी ही नहीं रहा, और किसी को कोई मौका बाकी ही न रहा कि वहां तक पहुंच सके। महबूबा आपके कदम तो वहां तक पहुंच गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा फिर क्या हुआ? यहां अगर वक्त इजाजत देता तो मैं बता देता, नहवी, ये उलमा बैठे हैं, तलबा बैठे हैं, नहवी कलाम किया हजरत ने, और नहवी तरीके पर खफ, रफा, इजाफत, मरफू, ठीक है, जो आप पढ़ते हैं तलबा उलमा, उस तरीके पर हजरत ने मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुलंद मकाम का तज़किरा किया है। जिस तरह ज़ेर पस्त होता है महबूब, आपने सारों को नीचे कर दिया, और आप अपने मकाम की निस्बत से आलम मुफरद की तरह सबसे बुलंद बाला हो गए। अब समझे आप लोग? अब वक्त नहीं है कि मैं इसकी मज़ीद तशरीह करूं। फरमाते हैं खफ़ज़ता कुल्ल मक़ामिन बिल इज़ाफ़ति नूदीता बिल रफ़ई मिसलल मुफ़रदिल आलमी मौलाया
آپ نے اپنے مقام کی نسبت سے تمام انبیاء کے مقامات کو نیچے کر دیا، اور آپ علم مفرد کی طرح آپ سمجھ رہے ہیں، آپ علم مفرد کی طرح علو مرتبت کے ساتھ پکارے گئے۔ فرمایا گیا ادنو احمد، ادنو یا محمد، ادنو یا خیر البریہ، یہ آوازیں آئی، آپ علم مفرد کی طرح علم مفرد کے ساتھ اس مقام میں پکارے گئے تو اس وقت سارے مقام زیر ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں کیما تفوز بوصل ای مستطیر عن العیون وسر ای مکتتم مولایا بولے بابا سے جتنی مسجد بھری ہوئی ہے اتنی گونج ہونی چاہیے۔ یہ ندا کیوں تھی؟ یہ آواز کیوں تھی؟ قرب کا یہ مقام کیوں ملا؟ یہ رفعت یہ بلندی کیوں تھی؟ اللہ اللہ عرض کرتے ہیں یہ اس لیے تھی کہ آپ کو وہ وصل حاصل ہو، کیما تفوز بوصل، اس وصل سے آپ فائز ہو جائیں جو مخلوق کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، پوشیدہ رہے، اور آپ اس مخفی راز سے واقف ہوں کہ حضور کے سوا اسے کوئی نہ جان سکے۔ یہ ہے عاشق رسول، یہ ہے میرے مصطفیٰ کا مقام، اور خدا کی قسم یہ حقیقت ہے، یہ احادیث مبارکہ بلکہ قرآنی آیات جو میں نے پڑھی ہیں ان کی تفسیر اور احادیث مبارکہ کا نچوڑ ہے، اور یہ مقام اہل معرفت اہل عشق ہی بیان کر سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے فحزت کل فخار غیر مشترک وجزت کل مقام غیر مزدحم مولایا صل۔ محبوبہ آپ نے بلا اشتراک غیر، منہ پھاڑ پھاڑ کے بول رہے ہم جیسے بصیری کہتے ہیں محبوبہ یہاں ایرے وغیرہ کی کیا مجال، آپ نے بلا اشتراک غیر وہ تمام فضیلتیں جمع فرما لی، اور ان تمام مقامات سے آپ نے عبور فرما کر اس مقام اور جگہ پر پہنچے جہاں کسی اور کا اجتماع اور ازدحام ناممکن ہے۔ کوئی اور جا سکتا؟ بولو کوئی اور جا سکتا؟ آگے اور بہت کچھ فرمایا ہے، اتنا کافی ہے۔ محبوب آپ تو اس مقام تک پہنچے، آپ اس مقام تک پہنچے کہ آپ کے سوا وہاں کوئی پہنچ سکتا، اس راز پر اور کوئی آگاہ ہو سکتا، وہ علم اور کوئی پا سکتا، زور سے وہ قرب اور کوئی پا سکتا، وہ منزل اور کوئی پا سکتا، وہ رتبہ اور کوئی پا سکتا۔ معراج سارے نبیوں کو ہوئی ہے، معراج تو ایمان والوں کی نماز بھی ہے، معراج اپنے مقامات کے مطابق اولیاء کو بھی ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم جو میرے مصطفیٰ کو ہوئی ہے وہ اور کسی کو ہو سکتی